کو ترجیح دینی تھی، ہم نے دین اسلام کو ترجیح دینی تھی، ان کو تو ہم نے ترجیح دی نہیں۔ اب اس دن صلاۃ التسبیح کے لیے رات 2 بجے نیچے بھی مسجد فل تھی اور اوپر والی جو ہے صفیں وہ بھی فل تھی، کیوں؟ اب یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آپ کے اندر ضمیر ہے، جاگتا ضمیر ہے کہ یار ہم مسجد میں ویسے تو آتے نہیں، ہم مسجد میں 5 وقت کی نماز تو ادا کرتے نہیں، لیکن وہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو رات 2 بجے ادا کی جا رہی ہے، اس کے لیے آپ نے اپنی نیندیں بھی چھوڑ دی، اس کے لیے آپ نے اپنے کاروبار بھی چھوڑ دیے، جو نماز صرف ایک نفل ہے۔ میں آپ کی دل آزاری نہیں کر رہا بلکہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں جن کو ترجیح دینے کا حکم نہیں ہے، اور جن چیزوں کو ترجیح دینی تھی ان کو آپ نے پس پش ڈال دیا۔ جن چیزوں کو سمجھنا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ 40واں کریں گے، اگر آپ تیجا کریں گے، 7واں کریں گے، 10واں کریں گے تو آپ کو ثواب دیا جائے گا، لیکن وہ شخص جو غریب ہے، اب اس چیز کو رائج کرنے کی وجہ سے جو غریب ہے وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اب اس ڈر کے مارے کرے گا اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ صرف اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو رائج کیا ہے تو اس غریب کے کندھوں پر بوجھ نہ ڈالو۔ اگر میت کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے، وقتی طور پر تو ظاہر ہے وہ لوگ افسوس کر رہے ہیں، اس حالت میں نہیں ہیں۔ اب سارے جتنے چچا ماما جتنے لوگ ہوتے ہیں سب سے آگے بڑھ کر آتے ہیں کہ ہم روٹی دیں گے، ہم 30ویں کا کھانا دیں گے، 40ویں کا کھانا دیں گے، 30ویں کا کھانا دیں گے، 7ویں کا کھانا دیں گے۔ میرے بھائی کھانا تو تم دے رہے ہو، بعد میں تم لوگ ہی ان لوگوں پر احسان جتلاتے ہو کہ ہم نے تمہارے باپ کا کھانا دیا تھا، ہم نے 7ویں کا کھانا دیا تھا، ہم نے 3 کا کھانا دیا تھا، ہم نے 40ویں کا کھانا دیا تھا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کھانا دو؟ آپ نے تو اپنی خوشی سے کھانا دیا۔ لیکن خدا را اس بات کو سمجھیے کہ ہم نے جس چیز کو ترجیح دینی تھی اس چیز کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، جس چیز کو سمجھنا تھا اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور جس چیز کو ہم نے نارمل حالت میں رکھا تھا، جب ہماری نمازیں پوری ہوں گی تو ہم نفل بھی پڑھیں گے، جب ہماری نمازیں ہی پوری نہیں تو تم نفل کس بات کے پڑھ رہے ہو؟ اب اس دن میں نے یہی کہا کہ صلاۃ التسبیح کے لیے تو آپ آئے ہو، نوافل تو آپ دڑ دڑ پڑھے جا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ فرض نمازیں کون پڑھے گا؟ قاری صاحب اسی طرح ہے کہ فرض نمازوں کو کون پڑھے گا؟ جو ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، جن کے بارے میں آپ سے کل پوچھا جائے گا۔ لیکن افسوس آپ لوگ آج مسجد میں یہ عہد کر کے، یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ تقریر کرنے کا مقصد بے مقصد نہیں، بلکہ آپ کو سمجھانا ہے، آپ کی عقل میں بات ڈالنی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس کو اپنانے کا ایک طریقہ، ایک نسخہ ہوتا ہے۔ اب یہ نماز کا کیا طریقہ ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی بنوں تو 40 دن نماز با جماعت ادا کرے۔ بہترین حل ابھی آپ کے پاس موجود ہے، رمضان آگے آ رہا ہے، رمضان میں تو ویسے بھی سارے نمازی بن جاتے ہیں، باقی سارا سال تو موجہ کرو، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اب رمضان تو آ رہا ہے، مسجدوں کی طرف دوبارہ رخ تو آپ کا ہوگا، تو اب شعبان کے یہ 10 سے 14 دن ہیں اور آگے پورا مہینہ ہے۔ اگر 10 سے 12 دن یہ ہو گئے، اگلا پورا مہینہ ہو گیا تو 40 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اور جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں تو صورت میں 40 دن وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا کر دے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ آپ اللہ کے گھر میں یہ بیٹھ کر یہ وعدہ کریں کہ آئندہ ہاتھ بلند کر کے، آئندہ کبھی جان بوجھ کر ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے، ہاتھ اوپر کر کے، میں ساروں کو دیکھ رہا ہوں جس پہ میری نظر پڑ رہی ہے، آئندہ ہم کوئی بھی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے۔ اگر قضا ہو گئی تو اس کی ہم بعد میں ادا اس کو کریں گے۔ اور یہی میرے بھائی آپ کو توجہ دلانے کا مطلب ہے
کہ کل کو آپ نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ باپ کا تیسرا کیا تھا نہیں کیا تھا، باپ کا 40واں کیا تھا نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد نوافل پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، شب برات کی رات انہیں صلاۃ و تسبیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، بلکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا ہاں یہ بتا کہ نمازیں کتنی پڑھ کر آیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ